بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس کا موضوع ہے بیع سلم۔ یہ بیع سلم جو ہے یہ بھی کافی اسلامی بینکوں میں استعمال کی جاتی ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کہاں پر اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کی بنیادی شرائط کیا ہیں، اور کس طریقے سے اس کو ایز اے موڈ آف فائنانسنگ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیل کی کیا اقسام ہیں، یعنی کہ سیل کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ تو ایک تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسپاٹ سیل ہوتی ہے، جس کو بیع معجل کہا جاتا ہے، جس کے اندر یعنی کہ کوئی بھی سامان آپ کیش پرائس کے اوپر خرید سکتے ہیں یا کیش پرائس کے اوپر بیچ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارٹر کی سیل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ سامان کے ساتھ، اس کو عربی زبان میں بیع مقایضہ اور انگلش میں بارٹر سیل کہتے ہیں۔ اور اس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرنسی کی سیل کموڈٹی کے ساتھ آن ایٹ اسپاٹ ہو، دونوں کیش ہوں، تو یہ بھی بیع معجل ہے۔ تو لہذا جو عام جو خرید و فروخت جو کیش کے اوپر ہوتی ہے اس کو بیع معجل کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی قیمت جو ہے وہ عند طلب یا فوری طور پہ ادائیگی کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ آن ڈیمانڈ، یا جب بھی اس کو فوری طور پہ جب وہ ادا کر رہا ہو تو ادا کرنی ہوتی ہے۔ کریڈٹ سیل یا جس کو بیع معجل بھی کہتے ہیں، تو اس پہ کیا ہے کہ جس کے اندر کوئی پیمنٹ ڈیفرڈ ہو، یعنی یہ طے ہو کہ پیمنٹ فلاں تاریخ کو کی جائے گی، اس کا ایک دن مقرر ہوگا، اس کو بیع معجل کہیں گے۔ لیکن اگر وہ دن مقرر نہیں کیا گیا بلکہ ادھار پہ سامان لے آیا، اور لیکن وہ فوری طور پہ کسی وقت بھی وہ پیسے مانگ سکتا ہے اور عند طلب یا آن ڈیمانڈ اس کو ادا کرنا ہوگا، تو وہ پہلی والی قسم میں شامل ہوگا، وہ بیع معجل نہیں ہوگا۔ جو بیع معجل یعنی کریڈٹ سیل کے لیے شرط ہے کہ اس کی جو ڈیٹ ہے سیل کی وہ طے ہو، کہ کب اس کی جو پیمنٹ ہے، پیمنٹ کی ڈیٹ متعین ہو۔ دی تھرڈ ٹائپ کیا ہے؟ ایڈوانس سیل یعنی بیع سلم، جس کے اندر پیمنٹ جو ہوتی ہے سیل کی پرائس کی وہ ایڈوانس پے کی جاتی ہے، جبکہ سبجیکٹ میٹر آف سیل یا مبیع جو ہے وہ بعد میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایڈوانس ثمن کی ادائیگی، قیمت کی ادائیگی ایڈوانس میں، اور جو مبیع ہے یا سبجیکٹ میٹر آف سیل ہے جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کو ڈیفرڈ، وہ چیز ڈیفرڈ ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ الٹ ہے کریڈٹ سیل کا۔ کریڈٹ سیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پرائس ڈیفرڈ ہوتی ہے لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے اسپاٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پرائس ایڈوانس ہوتی ہے اور سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ ڈیفرڈ ہوتا ہے۔ چوتھی قسم ہے سیل آف ڈیٹ، کسی ڈیٹ کو سیل کرنا، یعنی سیل آف ریسیویبلس اور پیبلس، لائک سیل آف ڈیٹ انسٹرومنٹ سچ ایز بانڈس، سرٹیفکیٹس، اور لائک بل جو ہوتے ہیں، بل ڈسکاؤنٹنگ وغیرہ جو کرتے ہیں، جس کے اندر ریسیویبلس کی سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ سیل آف ڈیٹ میں آ گئیں۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ سیل آف ڈیٹ ود ڈیٹ، سیل کریڈٹ with credit where both sides are credit like forward and futures۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے یہ بھی جائز ہے، دوسری قسم بھی جائز ہے، تیسری قسم بھی جائز ہے، ایڈوانس سیل،
بیع سلم لیکن کنڈیشنز کے ساتھ یہ جائز ہے. سیل آف ڈیٹ یہ جائز نہیں ہے، اور سیل آف ڈیٹ وتھ ڈیٹ یہ جائز نہیں ہے. سو three of these above, like spot sale, credit sale and advance sale, they are allowed in Sharia. یہ تین شروع کی تین جو ہیں جائز ہیں. بٹ the remaining two, like sale of debt and sale of debt with debt, they are not allowed in Sharia. کیوں بیع الدین کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ بیع الدین جو ہے یہ اس کو اگر بیچیں گے تو اس پر ربا بن جائے گا، اور یا تو ربا النسیہ بنے گا یا ربا الفضل بنے گا. تو دونوں صورتوں کے اندر یہ جائز نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر ڈسکاؤنٹنگ کے ساتھ بیچیں گے تو یا پروفٹ کے ساتھ بیچیں گے تو ربا آ جائے گا اس میں، اور اگر ایٹ پار اس کو بیچیں گے تو اس صورت کے اندر بھی ربا الفضل بن جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہوگا. اور دوسری صورت کیا ہے کہ اگر سیل آف ڈیٹ ود ڈیٹ ہو، تو یعنی کہ دونوں صورتوں میں ڈیٹ ہو، تو اس صورت کے اندر بیع الکالی بالکالی کہلاتی ہے عربی میں، یا بیع الدین بالدین کہلاتی ہے. یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ 5 قسمیں ہیں. تو ان میں سے پہلی 3 جائز ہیں، باقی 2 ناجائز ہیں. تو اب یہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے تیسری قسم، یعنی بیع سلم کے بارے میں. کیونکہ بیع معجل یا نارمل سیل کی ہم نے شروع میں آپ کو تقسیم اور اس کی مثالیں بیان کر دی. پھر کریڈٹ سیل کے اندر ہم نے جو مرابحہ آپ کو بیان کیا، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر کاسٹ بیان نہ ہو تو وہ سمپل بیع معجل ہوتی ہے، یا بیع مساومہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو وہ بیع معجل ہے، لیکن اگر اس کے کاسٹ ڈٹرمن کی جائے تو وہ مرابحہ بن جاتی ہے. اور اب ہم بیان کر رہے ہیں ایڈوانس سیل، یعنی کہ بیع سلم، جو کہ ایز اے موڈ آف فائننسنگ کے استعمال کی جاتی ہے. تو سلم کیا ہے کہ سلم میں یہ ہوتا ہے کہ سیلر انڈر ٹیکس ٹو سپلائی اسپیسیفائڈ اور اسپیسیفک گڈس ٹو دی بائر ایٹ اے فیوچر ڈیٹ ان ایکسچینج آف این ایڈوانس پرائز فلی پیڈ ایٹ اسپاٹ. سیلر یہ کہتا ہے کہ میں ان اوصاف کے آپ کو اشیاء فراہم کروں گا فلاں تاریخ کو اتنی تعداد میں، اور اس کے عوض جو خریدار ہوتا ہے وہ ایک متعین قیمت ابھی ادا کر دیتا ہے، ایڈوانس میں ادا کر دیتا ہے. تو وہ یہ بتلاتا ہے کہ میں فلاں اوصاف کی یا ان فیچرز کی جو کموڈیٹیز ہیں وہ میں آپ کو فلاں ڈیٹ میں ادا کروں گا، ڈلیور کروں گا، اور اس کی جو کوانٹیٹی ہے وہ متعین ہوتی ہے، اس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اسپیسیفائڈ ہوتی ہے. تو یہ ٹرانزیکشن بیع سلم کہلاتی ہے. پرائس از ان کیش بٹ دا سپلائی آف گڈس از ڈیفرڈ. تو یہی اس کا خلاصہ ہے کہ پرائس ابھی ادا کر دی جاتی ہے، اور سبجیکٹ میٹر جو ہوتا ہے وہ ڈیفرڈ ہوتا ہے. اب اس کا پرپز آف یوز کیا ہے؟ ٹو میٹ دا نیڈ آف اسمال فارمرس who need money to grow their crops and to feed their family up to the time of harvest. یہ اصل میں ایگریکلچر میں استعمال ہوتی تھی، کہ جس کے اندر جو کسان یا مزارعین وغیرہ ہوتے تھے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ وہ اپنے کاشتکاری کریں اور اس سے پروڈکٹ اگائیں، اور اگانے کے بعد تو اس کو وہ سیل کریں. لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ اگانے کے بعد اور پروڈکٹ کو سیل کرتے تو اس صورت کے اندر ان کو 2 مسئلے تھے. ایک تو یہ کہ جتنا عرصہ انہوں نے اس کو اگانے میں خرچ کیا تو ان کو اتنے دنوں میں وہ اپنی جو لیونگ کی ایکسپنسز ہیں، اپنی رہائش کے، اپنے جو خود کی ذاتی اخراجات ہیں، وہ کیسے اپنی نیڈ کو پورا کریں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ بھی خدشہ ہوتا تھا کہ جب وہ پروڈکٹ بن جائے گی یا آ جائے گی، پروڈیوس ہو جائے گی یا اس کا پیداوار آ جائے گی، تو وہ آیا مارکیٹ میں کس پرائس میں سیل ہوگی. تو اس کو وہ ہیج بھی کرنا چاہتے تھے تاکہ پہلے سے ایک پرائس متعین ہو جائے اور اس کے خریدار متعین ہو جائیں. تو اس لیے وہ ایڈوانس کے اندر وہ ایڈوانس پیمنٹ لے کر اس پروڈکٹ کو جو کہ
ایک پروڈکٹ تیار ہونے والی ہے تو اس کو وہ متعین کر لیتے تھے اور یہ بتا دیتے تھے کہ یہ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ تو وہ اس کی جو ہے یہ شرط ہے کہ وہ جو اس کی جو اوصاف ہیں وہ سارے متعین ہونے چاہیے، اور کوانٹٹی متعین ہونی چاہیے، اور ڈیٹ آف ڈلیوری متعین ہونی چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس کا ہوتا تھا، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے کہ کریڈٹ سیل کی پرائس زیادہ ہوتی ہے بنسبت اسپاٹ سیل کے، اسی طریقے سے بیع سلم کی جو سیل ہے اس کی جو پرائس ہوتی ہے ڈسکاؤنٹڈ ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے پرائس بنسبت نارمل سیل کے، کیونکہ ایک آدمی ایڈوانس میں پیمنٹ کر رہا ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی میں ایڈوانس میں کیوں پیمنٹ کروں جبکہ مجھے چیز تو بعد میں ملے گی۔ تو وہ اس لیے پے کرتا ہے کہ تاکہ اس کو وہ پہلے سے اس کو سستی قیمت پہ چیز خرید لے، جس کا اس کو اندازہ ہے کہ جب مارکیٹ آئے گی تو وہ مہنگی ہو جائے گی۔ اس کو دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو چیز سستے میں مل جاتی ہے، دوسرے اس کی پرائس بھی ہائی ہو جاتی ہے اور پرائس فکس ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہی فائدہ اس کو کسان کو ہوتا ہے کہ کسان کو وہ پیسہ ابھی مل جاتا ہے تاکہ اپنے وہ اخراجات پورے کر سکے، اور دوسرے اس کی پرائس بھی ہیج ہو جاتی ہے اور اس کا جو بائر ہے یا خریدار ہے وہ متعین ہو جاتا ہے۔ نارملی اس کو صرف فارمرس ہی استعمال نہیں کرتے اس بیع سلم کو، بلکہ اس کو ڈفرینٹ ٹریڈرز استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کے اندر، جہاں پر پیسے ایڈوانس میں کسی کمپنی کسی ادارے کو دینے ہوتے ہیں اور اسے امپورٹ کرنا ہوتا ہے سامان، تو اس کو بھی بیع سلم کیا جا سکتا ہے۔ یا کوئی چیز اگر آدمی نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو جو دوسرا آدمی ہے جو امپورٹر ہے وہ پیسے ایڈوانس میں پے کر سکتا ہے، اور یہ آدمی ایکسپورٹ کا سامان جو ہے وہ بیع سلم کے تھرو وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے۔ It is necessary for the validity of salam that the buyer pays the price in full to the seller at the time of effecting the sale. In the absence of full payment, it will be tantamount to a sale of debt against a debt, which is expressly prohibited by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Moreover, the basic wisdom for allowing salam is to fulfill the instant need of the seller. If it is not paid in full, the basic purpose will not be achieved. تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ ضروری ہے سیلر کے لیے کہ وہ پوری کی پوری قیمت وصول کرے ایڈوانس میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاف پیمنٹ ابھی لے اور ہاف پیمنٹ بعد میں لے، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو جو ہاف پیمنٹ ابھی نہیں لی تو اس کے اگینسٹ جو ڈلیوری ہے گڈس کی وہ بھی ڈیفرڈ ہو جائے گی، اور جو پرائس اس نے ابھی نہیں لی تو وہ بھی ڈیفرڈ ہو گئی، تو سیل آف ڈیٹ وتھ ڈیٹ ہو جائے گا، جس کو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جس کو بیع الکالی بالکالی کہا گیا ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سلم کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کو جو بندہ ہے اس کو پوری کی پوری پرائس ابھی مل جائے تاکہ وہ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے، تو وہ یہ پرپز اس میں اچیو نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ سلم کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ کس کس قسم کی چیزوں کو بیچا جا سکتا ہے اور کیا کیا شرائط ہیں۔ So only those goods can be sold through a solemn contract in which the quantity and quality can be exactly specified, which are called in Arabic zawatul amsal, standardized things. However, the things which are not standardized and can be just valued by a price of the both parties, which is called in Arabic zawatul qiyam or zawatul qima, like precious stones or animals, cannot be sold on the basis of salam because each stone differs in quality, size, weight, and their exact specification is not possible to determine for each and every unit. تو یہاں پہ یہ بتایا کہ ہر جس چیز کو آپ سیل کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذوات الامثال میں سے ہو۔ ذوات الامثال کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کا ہر یونٹ، ہر عادت بالکل سیم ہو، اس کو قیمت کے ذریعے متعین نہ کیا جاتا ہو، باہمی قیمت کے ذریعے سے بائر اور سیلر متعین نہ کرتے ہوں، بلکہ اس کی
تمام چیزیں ایک ہی اسپیسیفائڈ کی، جیسے گلاس ہے یا انڈے ہیں یا کوئی اور چیز ہے کہ جو کہ ایک اس کا سب چیزیں اس کی اسپیسیفائڈ متعین ہیں. لیکن بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو متعین ہو ہی نہیں سکتی. جیسے جانور ہیں، اب کسی جانور کی کوئی چیز کیسی ہوگی، کوئی زیادہ تیز ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، کوئی موٹا ہوگا، کوئی پتلا ہوگا، کوئی خوبصورت ہوگا، کسی کی خاص بات ہوگی، تو آپ ہر جانور دوسرے جانور سے مختلف ہے. اسی طریقے سے پریشیس سٹونز ہیں، ہر اسٹون دوسرے اسٹون سے مختلف ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے ذوات القیم یا ذوات القیمہ. تو ان کے اندر سلم نہیں ہو سکتا. سلم کین ناٹ بی افیکٹڈ on a particular commodity or on a product of a particular field or farm. For example, supply of wheat of a particular field or of the fruit of a particular tree, since there is a possibility that the crop is destroyed before delivery, and given such possibility, the delivery remains uncertain. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی ایک مخصوص پروڈکٹ کے اوپر سلم نہیں کر سکتے. یعنی اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جائے کہ بھئی یہ والا جو درخت ہے اس کے میں آم لوں گا، یا فلاں جو جگہ کی کراپس ہے یا فصل ہے وہ لوں گا میں. اب بالفرض اس درخت کے اندر پیداوار ہی نہیں ہوئی یا وہاں کی فصل نہیں ہو پائی، تو اس لیے وہ چیز انسرٹن ہو جائے گی کہ اس کی ڈلیوری سرٹن نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ یہ کہتے کہ بھائی میں تو تم کو اتنے کلو اس قسم کے آم دوں گا، اب چاہے وہ اس والی درخت کے ہوں یا دوسرے درخت کے ہوں یا اس فصل کے ہوں یا دوسرے فصل کے ہوں، تو اس صورت کے اندر جائز ہوگا. All details in respect to a quality of goods sold must be exactly specified, leaving no ambiguity which may lead to a dispute. اس کے تمام اوصاف معلوم ہونے چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر آم ہے تو کون سا آم ہے، ریٹول آم ہے، کون سا آم ہے، کون سا ہے، کس کوالٹی کا ہے، یا جو بھی اس کی اسپیسیفکیشن ہے وہ ساری کی ساری وہ متعین ہوں، تاکہ اس کے کسی بھی قسم کا کوئی غرر یا انسرٹینٹی یا الجہالۃ البغضیہ الی النزاع، any dispute which leads to any ambiguity which leads to any dispute or any uncertainty which leads to any dispute باقی نہ رہے. It is necessary that the quantity of the commodity is agreed upon in absolute terms. It should be measured or weighed in its usual measures only, meaning what is normally weighed cannot be quantified and vice versa. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو چیز جس طرح متعارف ہے اور معروف ہے یا ایک کسٹمڈ ہے کہ اس کو اس طریقے سے ویٹ کیا جاتا ہے اور اس قسم کے اس کے لیے آلات ویٹ کے استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہی ایک ذریعہ ہوگا، بینچ مارک ہوگا یا بیسس ہوگا اس کی میجرمنٹ کا یا ویٹ کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آلہ تو اس کا ہے مثال کے طور پہ مخصوص کلو وغیرہ کو تولنے کا، جو ایک ان پریکٹس ہے، جو مارکیٹ پریکٹس میں ہے، لیکن آپ یہ طے کریں کہ نہیں میں تو فلاں پتھر سے تولوں گا یا فلاں کسی اور ملک کے بٹے سے تولوں گا، تو وہ چیز جو ہے چونکہ اس کی کوانٹیٹی اسپیسیفائی صحیح طرح نہیں ہو پائے گی، لہٰذا وہ جائز نہیں ہوگا. دی ایگزیکٹ ڈیٹ اینڈ پلیس آف ڈلیوری مسٹ بی اسپیسیفائڈ ان دی کانٹریکٹ. یہ بھی متعین ہو کہ کس دن دیا جائے گا اور کس جگہ دیا جائے گا. Salam cannot be effected in respect of thing which must be delivered at a spot. کوئی بھی سلم ایسی چیز کے اندر نہیں ہو سکتا کہ جو کہ وہ اسی وقت ادا کی جا رہی ہو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ابھی آپ کو ادا کر رہا ہوں، تو وہ سلم ہی نہیں رہے گی، وہ تو اسپاٹ ٹرانزیکشن بن جائے گی. The commodity for salam contract should remain in the market right from the day of contract up to the date of delivery, or at least آن دی ڈیٹ آف ڈلیوری. یعنی کہ یہ آپ کو متعین ہونا چاہیے کہ بھائی جو آپ کی ڈیٹ آف ڈلیوری ہے اس دن وہ چیز اویلیبل مارکیٹ میں ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالفرض اس جگہ پر یا اس کراپ میں وہ چیز اویلیبل نہ ہو تو پھر وہ کیسے ادا کرے. تو سمپلی پھر وہ مارکیٹ سے پرچیز کر کے وہ چیز اس کو ادا کر پائے. تو یہ چیز کی اویلیبلٹی ان دی مارکیٹ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، تاکہ اگر وہ جب ڈلیوری کے دن آئے تو وہ ادا کرنے کے قابل ہو.
The time of delivery should be at least 15 days or 1 month from the date of agreement. Price in Salam is generally lower than the price in spot sale. The period should be long enough to affect prices, but the Holy Prophet ﷺ did not specify any minimum period for the validity of Salam. It is all right to have a seller uh, an earlier date of delivery if the seller consents to it. یعنی کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کتنے دن کا کم از کم جو ہے سلم کے اندر ڈلیوری کا پیریڈ ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے سلم کو، اور اس کی کوئی اجل کہ کتنی مدت اس کی منیمم ہونی چاہیے، کم از کم ہونی چاہیے، یہ متعین نہیں فرمائی، چاہے 15 دن بھی ہو. اس کو فقہائے کرام نے بعض نے 15 دن کہا ہے، بعض نے ایک ہفتہ کہا ہے، کہ لہٰذا اس پہ گنجائش ہے، اس میں کوئی بھی ڈیٹ آپ کر سکتے ہیں. البتہ یہ بات یہ ذہن میں رہے کہ چونکہ اس کے اندر ایڈوانس میں پیمنٹ ہوتی ہے، لہٰذا یوزولی اس کی پرائز جو ہوتی ہے ڈسکاؤنٹڈ پرائز پر اس کو خریدا جاتا ہے. Since prices in Salam is generally lower than the price in spot sale, the difference in the two prices may be a valid profit for the bank. اگر بینک نے ایک چیز سلم پہ خرید کر اسپاٹ پہ فروخت کر دی یا کریڈٹ پہ فروخت کر دی، تو جو اس کا مارجن ہوگا وہی بینک کا پروفٹ ہوگا. یعنی کہ اگر ایک چیز سستی خرید کر مہنگے داموں میں بیچ رہا ہے، یا اسپاٹ پرائز جو کہ مہنگے داموں ہے، یا ڈیفرڈ پرائز جو کہ اور مہنگے داموں ہے، تو اس صورت کے اندر وہ جو اس کا جو مارجن ملے گا اس کو، وہی بینک کا پروفٹ بن جائے گا. تو بینک جو ہے وہ سلم پر خرید کر وہ چیز کریڈٹ پر بھی سیل کر سکتا ہے، اور سلم پر خرید کر اسپاٹ پر بھی سیل کر سکتا ہے، اور جو بھی مارجن ہوگا وہ اس کا پروفٹ بن جائے گا. A security in form of guarantee, mortgage or hypothecation may be required for a salam in order to ensure that the seller delivers. چونکہ یہ بھی ایک ڈیٹ ہے، یعنی موصوف ذمہ ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے جو کموڈیٹیز ہیں وہ فلاں وقت میں ادا کرنی ہے، لہٰذا اس کو ایک طریقے سے یہ وہ جو سامان ہے وہ ڈیفرڈ ہے، تو وہ ایک اس کی رسپانسبلٹی یا لائبلٹی کریٹ ہو رہی ہے، اور ہر لائبلٹی کے اگینسٹ آپ کوئی کفالہ یا گارنٹی یا کوئی رہن یا کولیٹرل یا سیکیورٹی وغیرہ لے سکتے ہیں. The seller at the time of delivery delivers commodities and not money to the buyer, who would have to establish a special cell for dealing in commodities. اب کہہ رہے ہیں کہ جو سیلر ہے جب ڈلیوری کا ٹائم آئے گا تو وہ ڈلیوری کرے گا کموڈیٹیز کی، اس وقت وہ پیسے نہیں دے گا بائر کو، اور جو who would have to establish special cell for dealing in commodities، اس کو یہی ہوگا بینک کو ایک اسپیشل سیل بنانا پڑے گا کہ جو کہ وہ کموڈیٹیز کے اندر ڈیل کرے، یعنی وہ کموڈیٹیز لے اور لے کر اس کو بازار میں فروخت کرے، یا اس کی ارینجمنٹ کرے کہ اس کو کس طریقے سے سیل کرنا ہے، آیا ڈیفرڈ میں سیل کرنا ہے، اسپاٹ میں سیل کرنا ہے، یا اس نے پرومس ٹو سیل کرنا ہے پہلے، تاکہ اس کے پاس پہلے سے اس کے خریدار متعین ہو جائیں. اس کی باقاعدہ اس کو ایک اسپیشل ٹیم بنانی پڑے گی. Parallel Salam contracts. After purchasing a commodity by way of Salam, the financial institution can sell it through a parallel contract of Salam for the same date of delivery. The period of sale in second parallel contract is shorter and the price is higher than the first contract. The difference between the two prices shall be the profit earned by the institution. کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بینک دو سلم کرے، ایک سلم کرے کاشتکار کے ساتھ، کسان کے ساتھ، اور دوسرا سلم کرے مارکیٹ میں جو بائرز ہیں ان کے ساتھ. تو ایک سلم کے تحت وہ خریدے اور دوسرے سلم کے تحت وہ بیچے، لیکن یقیناً دونوں کی جو ڈیٹ آف ڈیلیوری ہوگی وہ اگر مثال کے طور پہ اس نے بائر کسان سے خریدا ہے تو اس کی ڈیلیوری کی ڈیٹ لمبی ہوگی، تو اس پہ اس کو ڈسکاؤنٹ زیادہ ملے گا، اور جو اس نے جو وینڈر کو بیچا ہے تو اس کو یقیناً اس کی جو ڈیلیوری کی ڈیٹ ہے وہ چھوٹی ہوگی، لہٰذا اس کو اس پہ ڈسکاؤنٹ کم ملے گا، تو لہٰذا جو ڈفرینس آئے گا پروفٹ کا وہی بینک کا پروفٹ بن جائے گا. کیونکہ دونوں ڈسکاؤنٹڈ ہیں، لیکن چونکہ ڈیٹس آف میچورٹی جو ہے دونوں کی الگ الگ ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر پرائس کے اندر جو ڈفرینس آ رہا ہے
وہی مارجن جو ہے وہ بینک کا پروفٹ بنے گا۔ پیرل سلم میں ایک اور یہ ہے کہ اٹ از ان این ارینجمنٹ آف پیرل سلم دیئر مسٹ بی ٹو ڈفرنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ کانٹیکٹس، ون ویئر دی بینک از اے بائر اینڈ دی ادر ان وچ it is a seller. The two contracts cannot be tied up and performance of one should not be contingent to the other. یہ آپ کو پہلے ہی سے پتہ ہے کہ صفقۃ فی صفقہ، یعنی ایک ٹرانزیکشن کو دوسری ٹرانزیکشن کے ساتھ ٹائی اپ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ معلق کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا آپ یہ دو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں کہ ایک میں آپ خرید رہے ہیں دوسرے میں بیچ رہے ہیں، دونوں ٹوٹلی سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، بالکل الگ الگ ہونی چاہیے۔ A solemn arrangement cannot be used as a buyback facility where the seller in the first contract is also the purchaser in the second one. Even if the purchaser in the second contract is a separate legal entity but owned by the seller in the first contract, it would not tantamount to a valid parallel solemn agreement. یہ بتا رہے ہیں کہ جو پیرل سلم ہوگا تو ایک میں آپ خریدیں گے اور دوسرے میں دوسری پارٹی کو یا تھرڈ پارٹی کو بیچیں گے، تو اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ جو تھرڈ پارٹی ہو وہ سیم وہی پارٹی نہ ہو جس سے آپ نے خریدا ہو، یا اسی پارٹی کی دوسری سبسیڈری نہ ہو جس سے آپ نے خریدا ہو، تو ورنہ وہ بائی بیک ہو جائے گا اور بیعینہ بن جائے گا، جو کہ شرعاً جائز نہیں۔ ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جب پیرل سلم کرنے کے بجائے آپ جس وقت کوئی چیز خریدیں تو آپ یونیلیٹرل کسی سے وعدہ لے لیں خریداری کا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ فلاں تاریخ کو ملے گی، تو لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے سے اس کے بائر یا بائر جو ہے وہ آپ سے کے پاس اویلیبل ہوں، تو آپ لوگوں سے وعدے لے سکتے ہیں کہ وہ آپ سے وعدہ کر لیں کہ جیسی آپ کو فلاں تاریخ کو وہ چیز آئے گی تو میں اسپاٹ کی اس پرائز پہ آپ کو لے لوں گا۔ تو چونکہ اسپاٹ کی پرائز ہائر ہوگی اور جو سرم کی پرائز لوور ہوگی، تو یہ جو ڈفرینس آئے گا تو وہ جو ہے وہ جائز ہوگا۔ اور یہ جو وعدہ ہے یہ یک طرفہ وعدہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یک طرفہ وعدہ فقہاء کرام کے نزدیک قضاءً نافذ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ بھی جو ہے وہ بہت سارے حضرات کے نزدیک قضاءً نافذ ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یونیلیٹرل کیا جائے تاکہ اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ So the institution can obtain a promise to purchase from a third party. This promise should be unilateral from the expected buyer. The buyer does not have to pay the price in advance. When the commodity is received by the institution, it can be sold at a predetermined price to a third party according to the terms of the promise. تو یہ تھا خلاصہ پوری بیع سلم کی ٹرانزیکشن کا، کہ جس طریقے سے یہ یوزولی بینک کے اندر استعمال کی جاتی ہے کہ اس کو ایڈوانس کے اندر ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر خریدا جاتا ہے اور پھر اس کو اسپاٹ کے اوپر یا تو پیرل سلم کر کے یا اسپاٹ کے اوپر یا ڈیفرڈ سیل کے اوپر یا پرومس ٹو سیل کے اوپر اس کو آگے بیچا جاتا ہے، اور جو مارجن ہوتا ہے وہ بینک کا پروفٹ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بینک جو اپنا نفع کماتا ہے۔ تو یہی پورا خلاصہ ہے اس کا، اور اس کی جو کنڈیشنز تھیں وہ ساری ہم نے بیان کر دیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔